آج جمادی الاخری 1433 ہجری کی 9ویں شب ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے رمضان ہال میں قاری صاحبان اور نعت خوان اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہے۔ قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ سوال و جواب کی ترکیب کریں، ثواب میں اضافے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ میری برادری یہی ہے اور خیر خواہی الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مسلمان پر مسلمان کی خیر خواہی فرض ہے، فرض۔ بہرحال اس کی صورتیں ہوتی ہیں، یہ کہ یہ بھی سمجھے خیر خواہی ہی ہے۔ خدا کی قسم یہ مقدس موضوع ہے، نعت شریف پڑھنا، قراءت کرنا، لیکن اس میں مسائل بہت ہو گئے۔ اب انداز اتنا چینج ہے، ہم ایک دور میں نعت خوانی ہم خود کرتے تھے اور عموماً اندھیرا بھی کر دیتے تھے، اندھیرے میں نعت شریف کا سلسلہ کرتے تھے۔ صدیق بھائی نے کئی بار شرکت کی ہے اس میں۔ یہ میں رو رو کر اپنے عاشقان میں سن ہوتے تھے، وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے تھے، اتنی پچھاڑے کھاتے تھے اور ایک دوسرے کو مطلب ہے کہ باقاعدہ میں عرض کر رہا ہوں واقعات بتاتے تھے، زیارتیں ہوتی تھی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بالکل انداز چینج ہے، اب رونے والا انداز یعنی کہ تقریباً مطلب یہ لگتا ہے کہ وہ ریجیکٹ کر دیا ہے، اور اب جھومانے والا انداز نے اس کی جگہ لی ہے۔ جھومانے کے لیے نت نئے گانوں کی طرزیں لائی جاتی ہیں، گانوں کے انداز پر باقاعدہ پریکٹس کرتے ہیں، پریکٹس کروائی جاتی ہے، باقاعدہ میوزک کے جو آلات ہیں ان کے ذریعے بھی آواز کی ترکیب بنائی جاتی ہے۔ میں جہاں جہاں بھولوں وہاں میری آپ رہنمائی کر دیجیے گا کہ بھائی ایسا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ زید کرتا ہے یا عمر کہتا ہے، میں جنرل بات کرتا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ایسا۔ تو اس میں کچھ آپ مشورہ دیں کہ اپنے کو کیا کرنا چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں، میں انتظار کرتا ہوں، آپ سارے ملتے ہیں، ہم تو ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ کرتے ہیں، ہم اگر آپ آنا چاہیں مل جل کر تو ہم اگر جیسے یہ تو زندگی میں پہلی بار سے بیٹھے ہیں، ہم اگر اس کی لوگ ترکیب کر سکیں گے اتنے دن کے بعد، اتنے ہفتوں کے بعد، اتنے مہینوں کے بعد، جیسا آپ فرمائیں، لیکن آپ آتے ہیں تو ہم مل بیٹھ کر مشورہ کریں کہ یہ ہماری یعنی کہ سنیت کا نعت خوانی اہم شعبہ ہے۔ ایسا کوئی یعنی کہ انقلابی قدم اٹھانا پڑے گا آپ کو اور اپنے اس انداز پر بولڈ اسٹیپ لینا پڑے گا۔ بابا جان میں چھوٹا سا تھا اس وقت میرے والد صاحب نے خط کے ذریعے مجھے آپ کا مرید بنایا، اور اس کے بعد بھی کئی مرتبہ میں الحمدللہ بیعت کر چکا ہوں۔ پہلی مرتبہ اس سال محرم میں الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل ہوئی الحمدللہ، بہت مدنی ذہن بنا۔ تو اس کے بعد صحیح کچھ سمجھ میں آیا کہ کیا مقصد ہمارا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔ مدنی مقصد جو آپ نے عطا فرمایا اس پہ بھی کافی غور کیا۔ پہلے کہیں کہیں محفلوں میں اعلان کر دیتے تھے کہ آپ نماز پڑھیں اور داڑھی مبارک رکھیں، لیکن کبھی یہ ذہن نہیں تھا کہ انفرادی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ ٹیکسی میں کسی ڈرائیور کے ساتھ جا رہے ہیں تو کبھی اس ڈرائیور پہ آپ کی توجہ کیوں نہیں گئی؟ خیر ہم اس پہ بھی تو محنت کریں، یہ بھی تو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا مسلمان ہے، اس پہ کوشش کریں، یہ ہو سکتا ہے یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو الحمدللہ مدنی ذہن بنا۔ تو میں دوستوں کو یہی کہوں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے مدنی قافلے میں سفر کریں، اور میں الحمدللہ بے شمار محافل میں یہ اعلان کرتا ہوں، اکثر محفل میں تو کوشش کرتا ہوں کہ نماز کے حوالے سے، داڑھی مبارک کے حوالے سے، لیکن ایک اور بات اس کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اب جو مروجہ نعت خوانی ہے جس میں دف کے ساتھ بھی بہت پڑھا جاتا ہے اور ذکر کے ساتھ بھی بہت پڑھا جاتا ہے، تو اب تو اتنا زیادہ بگاڑ پیدا ہو گیا کہ واقعی آپ نے جو شروع میں بات کہی کہ عشق و محبت اور آنکھوں سے آنسو، یہ تو نظر ہی نہیں آتے۔ میرے اپنے زیادہ تر البم ذکر کے ساتھ ہیں،
اور میں آج مدنی چینل کے توسط سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور باپا کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے یہ اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کے بعد جب بھی نعت پڑھوں گا انشاءاللہ بغیر ذکر پڑھوں گا. مروجہ یا رسول اللہ. مروجہ ذکر کے ساتھ میں انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بھی نہیں پڑھوں گا. اور میں اپنے سابقہ جتنے بھی ہیں سے توبہ کرتا ہوں. باپا آپ ضرور یہ بتائیے گا کہ اب اصلاح کس سے ہو سکتی ہے؟ اب یہ مطلب ذکر کے ساتھ جو پڑھتے تھے اس میں کیا معاملہ تھا، اور اب بھی چھوڑ دیں گے تو پھر اس کے بعد کیا معاملہ ہوگا؟ کیونکہ اب صرف ایسا لگتا ہے صرف ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. کسی محفل کے اندر ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. میرا مشاہدہ بتا رہا ہوں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ ہم آتے ہیں، ہاتھ اٹھواتے ہیں اور واپسی اپنے گھر نکل جاتے ہیں. وہ محفل میں آنے والا شخص جس طرح آتا ہے اسی طرح واپسی چلا جاتا ہے. اس کا دامن اگر پہلے خالی تھا تو وہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ خالی ہی گیا ہے. بے شک کسی کی نظر ہو جائے اور کوئی ولی کامل بیٹھا اور سب کی بخشش ہو جائے، اس کے علاوہ بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تو اس کے بعد اب میرا ذہن یہی بنا ہے کہ اگر اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر نعت خوانی کر سکا تو کروں گا، ورنہ مروجہ نعت خوانی میں نہیں کر پاؤں گا. اللہ باپا آپ ہماری اصلاح کر دیجیے گا کہ کس انداز سے ہم ثنا خواں اس طرح محفل کرتے ہوئے کس طرح دین کا کام کر سکتے ہیں، اور ہمارا فرض کیا بنتا ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہے. خالی یہ ذمہ داری ہم سب کو آپ بتا دیں تاکہ جو جس انداز سے چاہے ہلے کر کے پیسے لیتا ہے، لیکن اگر کچھ حاصل نہیں ہے تو پھر کس لیے کر رہے بھائی؟ اس کی ذرا آپ اصلاح فرما دیجیے گا. صاحب میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. اور میں خود حافظ طاہر بھائی کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے میں بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے 11-12 کیسٹ ذکر میں آیا ہے. انشاءاللہ میں بھی آج توبہ کرتا ہوں. میں آئندہ ذکر میں انشاءاللہ کبھی بھی نہیں پڑھوں گا، نہ کیسٹ انشاءاللہ ذکر میں ہوگا، نہ محفل میں ذکر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. آصف ہیرا پاکستان کی بہت بڑی کمپنی ہے اچھا آڈیو سی ڈی ریلیز کے حوالے سے. ہوم اسلامک کے نام سے ان کی نعتیہ سیڈیز بھی مطلب ریلیز کرتے ہیں. یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی بات؟ ذکر جو البم آنے ریلیز نہیں تھی انشاءاللہ. ذکر والی اور وہ ڈف والی کوئی بھی نہیں ریکارڈنگ یہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. باپا ریلیزنگ کمپنی ہے ان کی. جل جلالہ عما نوالہ. شہزادے بلال، تو مجھے پچھلے کئی دنوں سے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ پلیز اس کو موقوف کریں، تو الحمدللہ میں نے 15-20 دنوں سے ارادہ کر لیا تھا، اور اب بالکل میں انشاءاللہ ذکر ذکر والی بند کر دی آپ الحمدللہ. اب توبہ بھی کر لیجئے ماشاءاللہ. میں توبہ بھی سب کا کرتا ہوں. جذبہ آپ اپنی نظر کرم فرما لائق دیں. ستائش ہے. میں یہ بھی ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں کہ جو شروع سے امیل سنت ایک بیان لے کر چلیں کہ ماشاءاللہ آپ کا ذکر والی نعت خوانی کے حوالے سے جو نقطہ نظر سامنے، ساتھ ساتھ جو باپا جو اجتماع ذکر و نعت یا محفل نعت کے جو انداز، مزاج و ماحول کی تبدیلی چاہتے تھے، اس کی بھی نیت کریں. اس کی بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل وہی انداز جو امیر سنت ہمیں جو شروع میں محفل مدینہ ہوا کرتی تھی آگرہ تاج میں، یاد ہوگا، اور بھی شب برات کے اجتماعات، مطلب تقریباً ہم لوگوں نے امیر سنت کے انداز دیکھیں، اور جو بھی ہے کہہ سکتے رونے اور رلانے کے انداز یہی سے ملے ہیں. اللہ کی کروڑ رحمت ہے جو اس وقت ہمارے جو نوجوان اسلام بھائی ہیں، نعت خوان وغیرہ سب، مطلب جو کچھ ہے یہیں سے، جو کچھ ملا یہیں سے مل رہا ہے. اعلیٰ حضرت کا فیضان، بزرگوں کا فیضان، تو وہ پورے انداز کو بحال کرنے کی نیت سے ہاتھ اٹھا کر کہیں انشاءاللہ وہ سارے انداز ہم بحال کریں گے. وہ کہ پورا عزم کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ. ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے، پاویں لکھاں کرا دے ہووے، ساڈے لکھاں کرا دے ہووے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے. یہ آج یہ اتنا جو گلشن جو سجا ہے ثنا خانوں کا، تو میں سب سے پہلے تو ان اسلامی بھائیوں کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ان کی یہ محنت رنگ لائی. اور یہ سب ثنا خواں کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ دعوت آپ کی جانب سے تھی، اور ہمارے حافظ صاحب نے کھڑے ہو کر جس بات کا اعلان کیا کہ اور دیگر ثنا خانوں نے
تو میں بھی انشاءاللہ عزم مصمم کرتا ہوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ذکر والی نعت نہ البم میں پڑھوں گا نہ محفلوں میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اے رضا گر کام کا ایک وقت ہے، سبحان اللہ، اے رضا گر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ پھر سے عام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہان بھر کے علماؤں نے سمجھا لیا کہ اس انداز میں نعت شریف نہ پڑھو، لیکن یہ آپ کی نگاہ اور آپ کی صحبت کا اثر ہے کہ سناخہ خود اٹھ کر یہ کہہ دے کہ آئندہ ہم یہ انداز نہیں اپنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم سب پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے، دائم قائم رکھے۔ مدنی چینل کو اللہ تعالیٰ دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ اللہ نے کرم ایسا کیا تجھے پہ جہاں میں، اللہ نے کرم ایسا کیا تجھے پہ جہاں میں، دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے، دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اور اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، ہاں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔